آج بھی فلسطین میں لوگ شہید ہوئے، آج بھی لوگ ایک مین میڈ قحط میں اپنی جانوں سے ہاتھ کو بیٹھے، آج بھی فوج اور غازہ کے اندر ڈیپ گئی، ان کی 3 انفنٹری وہاں پہ ان کے بریگیڈز ہیں، ٹینکس ہیں، سب کچھ ہے، اور دنیا میں بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی ہماری 8 جو کی عرب ممالک اور پاکستان، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ آج پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے رات کو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ان سے مل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ڈیلیگیشن میں کنفرم نہیں ہوا، لیکن اطلاع یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے، عاصم منیر صاحب، وہ بھی جوائن کریں گے اس میٹنگ کو۔ ہمارے جو یہ کرپٹو کے ہیں بلال بن ثاقب، وہ بھی ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب ہوں گے۔ تو اگین اٹس اے ہائی پاورڈ تھنگ، لیکن اس میں تو لگتا ہے زیادہ بائی لیٹرل باتیں ہوں گی۔ جو سامنے ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ بڑی آج سے میں 2-3 بڑی زبردست ایک چیزیں ڈسکس کروں گا۔ پہلے اگست کے اندر، یہ 29 اگست میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک ڈاکیومنٹ ریلیز کیا۔ یہ پہلا پلان تھا امریکہ کا کہ اگر غزہ کے اندر حماس ختم ہو جاتا ہے اور قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا، تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپس میں بٹوارا ہونا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو فیمس سٹیٹمنٹ آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شروع میں اس سال کے، کہ یہ مڈل ایسٹ کا ریویرا ہوگا، ہوٹلز ہوں گے اور یہ ہوگا فلان ہوگا، جیسے کہ ریل اسٹیٹ ٹائکون سوچتے ہیں۔ تو اس کا نام تھا دا غازہ ریکنسٹرکشن اکنامک ایکسلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ۔ یہ گریٹ، ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز میں گریٹ ڈالتے ہیں اس کو بنانے کے لیے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس کے اندر یہ طے تھا کہ تمام فلسطینی نکال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پورا قبضہ اسرائیل امریکہ کا ہوگا، اور ایک نئی دنیا بسائی جائے گی۔ بہرحال اس سے تو اب ہٹ گیا ہے یہ پرپوزل، جتنا اس کی مخالفت ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ سودا نہیں بکا۔ پھر 18 ستمبر کو جو اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے ایک بڑی خوفناک سٹوری کی۔ انہوں نے پورا جو ٹونی بلیئر فارمولا تھا وہ چھاپا، اور آج بھی ان کی سٹوری ہے، کل کی اسی ان کا جو بیورو چیف ہے امریکہ میں جیکب میگیڈ، انہوں نے جس لاسٹ میٹنگ ہوئی 8 مسلم ممالک سے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کی بھی کوئی ڈیٹیلز چھاپی، اور انہوں نے اس پہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹونی بلیئر فارمولا کے اندر سے ہی چیزیں تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمان لیڈران کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے میٹنگ کے بعد کہا کہ بڑی فروٹفل میٹنگ تھی، پازیٹیو ہے۔ آج بھی پریزیڈنٹ اردوان سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بڑے قریب ہیں۔ یہ فارمولا ہے کیا، یہ جاننا بڑا ہمیں ضروری ہے۔ اس سال کے شروع میں قریباً مارچ کے درمیان، مارچ اینڈ میں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے ہائر کیا ان کی کمپنی کو، ٹونی بلیئر کی، ان کی جو ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج ہے TBI، اس کو کمیشن کیا کہ وہ ایک فارمولا بنائے۔ ٹونی بلیئر 8 سال تک اسپیشل انوائے اس علاقے میں کام کرتے رہے، پھر 2015 میں انہوں نے ریزائن کیا، اگرچہ عراق وار میں بھی ان کا بڑا گندا رول تھا، جب ایز برٹش پرائم منسٹر انہوں نے پوری وہ سٹوری بیچی دنیا کو کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال ان کے مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ان کو لیڈ بنایا گیا، اور انہوں نے پھر ایک ڈاکیومنٹ بنایا، اور اس کی جو پہلی ایک چیز تھی کہ ایک انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی بنی جائے گی، غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی، گیتا جو مرضی کہہ لیں، GITA، اور یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایک ریزولوشن کے بعد بنے گی، اور پھر اس کا ایک پورا سٹرکچر دیا، وہ کیسے ہوگی، اس کی کونسل کا ہیڈ جو ہے وہ UN لگائے گی، سیکورٹی کونسل اپروو کرے گی، پھر اس کی ذیلی ادارے ہوں گے، سب کچھ۔ لیکن اس سٹوری بڑی مزدار ہے۔ جب فیبروری کے اندر ٹرمپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم قبضہ کریں گے اور امریکہ ٹیک اوور کرے گا اور ہم سارا بانٹیں گے، اور وہ جو اوریجنل پلان تھا اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ ٹارگٹس تھے کہ تقریباً $1.3 کھرب کے تو ریئر ارتھ منرلز مل جائیں گے امریکہ کو گلف کے اندر سے۔ پھر ساتھ ہی بات ہو رہی تھی کہ 10 سالوں کے اندر تقریباً اینولی کوئی $4.5 بلین یہ ٹرسٹ کمایا کرے گا، اور پھر کافی جس میں چیزیں ہیں، بٹ دیٹ از اے ڈیڈ فارمولا۔ خیر اینی وے، یہ جب اب فارمولا بنتا ہے تو اس کو کہا جا رہا تھا ڈے آفٹر، کہ جب یہ قبضہ ہو جائے گا غزہ کے اوپر، ہر چیز ختم یہی ہوتی ہے کہ غزہ پہ قبضہ تو ہونا ہے اسرائیل کا اور سب کا، تو اس کے بعد کے یہ پلان بنے ہوئے تھے۔ لیکن ایک چینج آئی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس فیصلے پہ پہنچی کہ یہ ریجنل پلیئرز کے بغیر ہوگا نہیں، خالی اسرائیل کے تھرو ہو نہیں سکتا، اور یہ ہوا ہے کہ 27 اگست کو ایک میٹنگ ہوئی وائٹ ہاؤس کے اندر، اور اس کے بارے میں بھی اخبار لکھتا ہے،
اور یہ میں بتاؤں جو پہلے انہوں نے پلان چھاپا اس اخبار نے اور اب جو کل والی سٹوری ہے اس کا کسی نے ڈینائی نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کیا کہ پلان غلط تھا. اینی وے 27 اگست کو وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ والا ہم ٹونی بلیئر کے فارمولے پہ جائیں گے, پہلے والا فارمولا یہ نہیں جائے گا. یہ اگست 27 کو یہ میٹنگ ہوتی ہے. اچھا پہلے یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جی یہ بلیئر نے یہ پرپوز کیا ہے کہ نہیں آپ نکال دیں سارے فلسطینیوں کو اور قبضہ کر لیں, لیکن اب جو فارمولا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. ایک تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پراپرٹی رائٹس پرزرویشن یونٹ بنایا جائے گا تاکہ جو فلسطینی اگر کوئی فلسطین چھوڑ کے بھی جاتا ہے غزہ یا کوئی اور تو اس کے کوئی حقوق متاثر نہیں ہوں گے, واپس آئے گا تو پراپرٹی بھی اس کی ہوگی اور اس کا واپس آنے والا حق بھی ہوگا. کوئی دیتا ہے کہ یہ نہیں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوگا. پھر پہلے فارمولے میں یہ تھا کہ زبردستی نکالیں سب کو. یہ جو برٹش کنسلٹنسی یہ بوسٹن کنسلٹنسی گروپ ہے یہ دنیا کی 3 بڑی کنسلٹنسیز میں ایک ہے, جیسے میکنزی ہے ان 3 میں سے ہے, لیکن ان کا بڑا گندا رول رہا ہے تمام معاملے میں. اور اب تو بعد میں خیر ان سے ٹونی بلیئر بھی علیحدہ ہو گیا اور ان کا اس میں بھی ان کی پلاننگ میں حصہ تھا جو غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنی تھی جہاں روزانہ اب فلسطینی جب خوراک لینے جاتے ہیں تو ان پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں. 2,500 بندہ وہاں مر گیا ہوا ہے. تو یہ بھی اس کے بنانے والوں میں شامل ہیں یہ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ, اور ان پہ تو اب سیدھا الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایڈ کیا, سب کچھ کیا. فروری میں جب اس سے ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نکالو سب کو فارغ کرو, لیکن وہ پھر چیزیں الٹ گئیں. اب وہ چیز چینج ہو گئی ہے. بلکہ ان دا مین ٹائم جو اسرائیلی فنانس منسٹر تھا بیزلل اس نے غازہ کے بارے میں کہا کہ جی یہ تو میں تو واشنگٹن سے ٹاکس میں ہوں کہ ہم نے کیسے بانٹنا ہے بعد میں. یہ پلان بن رہے تھے کہ آپس میں اسٹیٹ لیول کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. بہرحال وہ تو اب گیم الٹ گئی ہے, وہ تو نہیں ہوگا. پھر ٹونی بلیئر جا کے محمود عباس کو بھی ملے جو پیلسٹینین اتھارٹی کے صدر بھی ہیں. ان کا بھی ماضی بڑا مشکوک ہے, جتنے عرصے سے وہاں الیکشن نہیں ہوئے, کرپشن کی داستانیں ہیں, سب کچھ ہے. ٹونی بلیئر فارمولا میں 2 چیزیں ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے یہی سب کچھ چلائے گی, مگر اس سے پہلے اس کو ریفارمز کرنی ہوں گی, میننگ فل ریفارمز, اسٹرکچرل ریفارمز, وہاں پہ الیکشن ہوں گے, یہ تمام چیزیں وہ جو ہوگی وہ بھی ہمیں پتہ ہے کتنا ہی ہوگا. لیکن پھر اور وہ پلان کیا کہتا ہے, پھر سٹوری یہ کہتی ہے کہ جی الٹیمیٹ پلان یہ ہے کہ سارا معاملہ ویسٹ بینک غزہ یہ سارے الٹیمیٹلی پیلسٹینین اتھارٹی کے نیچے آئیں گے اور پیلسٹینین اتھارٹی چلائے گی. لیکن نیتن یاہو اس کو ٹوٹلی اپوز کر رہا ہے, لیکن اس کی گورنمنٹ بات چیت کر رہی ہے لیکن اپوز کر رہا ہے. لیکن ایک عرب ڈپلومیٹ نے کہا کہ نیتن یاہو کی تاریخ ہے کہ جو اس کا منسٹر اسٹریٹجک افیئرز ہے رون ڈرمر, یہ اس کو بھیج دیتا ہے ہر جگہ گفتگو کرنے تاکہ لگے کہ ہم سیریس ہیں, لیکن آخری موقع پہ جب کوئی چیز مٹیریلائز ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی گن ڈالتے ہیں اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہاں بھی یہ جو ڈرمر ہیں یہ لیڈ نیگوشیٹر ہی ہیں فلسطین کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اور باقی لوگوں کے ساتھ. سو یہ بھی ہسٹری سامنے. ایک انٹرسٹنگ بات ایک اور سٹوری میں بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب 27 اگست کو میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے گیٹ جانی آن دا بورڈ, اور وہ ریفر کر رہے تھے وہ اپنی میٹنگز میں محمد بن سلمان کو کہتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کو وہ جانی انہوں نے نک نیم رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جانی آن بورڈ, اور پھر ٹرمپ نے بلیئر کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا کہ آپ 2 ہفتوں میں اگر کنسنسس بلڈ کر لیں. خیر وہ 2 ہفتے تو گزر گئے, پھر انہوں نے ویزا بین لگا دیے پیلسٹینین اتھارٹی کے لوگوں پہ, اس سے حالات خراب ہوئے, پھر قطر کا معاملہ ہوا, تو یہ ساری چیزیں کافی ہو گئی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بلیئر فارمولا ہے وہ حماس کو صرف وہ کہتے ہیں کہ حماس کو نیوٹرلائز کریں نان ملٹری طریقے سے. اور آپ کو یاد ہوگا مارکو روبیو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ساتھ کھڑے ہو کے نیتن یاہو کے ساتھ, تو نیتن یاہو نے کوئی بات کی حماس کی, تو انہوں نے کہا حماس کین نو لانگر کنٹینیو ٹو ایگزسٹ ایز این آرمڈ ایلیمنٹ. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ان کا آرمڈ ایلیمنٹ کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی, یعنی کہ پولیٹیکل رول حماس کے لیے ہو سکتا ہے. تو بیسکلی نظر یہ آ رہا ہے کہ سب کے لیے تھوڑا تھوڑا چورن رکھا ہوا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے پلان کے اندر یہ تھا کہ 10 سال تک یہ اتھارٹی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور ادھر رام اللہ میں ہم چینجز کر دیں گے, وہاں کے بھی سسٹمز ٹھیک ہو جائیں گے, پیلسٹینین اتھارٹی ایک اسٹرکچرل فنکشننگ اتھارٹی بن جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ایک اسرائیلی ان کے اپنے بلیئر کیمپ سے ایک بندے نے کہا کہ یہ بہت سالوں کی بات ہے, دا ٹائم لائن ول بی سیورل ایئرز اینڈ ناٹ 10. باقی ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح ہوگا, کتنا وہ ایک سیکٹریٹ ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے, اس میں فورس بھی آئے گی مسلمان ملکوں کی, پیس کیپنگ فورس, سب کچھ.
انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ کل کی سٹوری میں کلیم کیا گیا ہے کہ یہ میٹنگ سے پہلے ایک پیپر دیا گیا تھا تمام 8 کے 8 مسلمان لیڈرز کو، اور اس میں جتنے پوائنٹس تھے وہیں سے لیے گئے تھے. اور جب ہم نے کمیونیکے دیکھا، جو جوائنٹ کمیونیکے آیا اس میٹنگ کے بعد، تو انٹرسٹنگلی اس میں بہت سے الفاظ اور جملے ایسے تھے جو ٹونی بلیئر کا جو پلان ہے وہ اس میں اسی طرح لکھے ہوئے ہیں. سو کلیئرلی یہ خبر میں جو کافی حد تک حقیقت ہے، بیکاز ورڈز آر دا سیم. اب ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے، ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے دنیا سامنے. اب سوال یہ ہے کہ اب نیتنیاہو کی میٹنگ بھی ہے منڈے کو، کیا بدل سکتا ہے اس میں؟ بیکاز آبویسلی ایک ہی ڈیمانڈ تھی ٹونی بلیئر کے، لوگوں نے بتایا اسی آتھر کو خبر کے. انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس فارمولے میں ایک ایسا فارمولا ضرور ہونا چاہیے، سٹیپس ہونے چاہیے جو یہ گارنٹی دیں کہ یہ ارریورسیبل پاتھ ہے، واپسی کوئی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی فلسطینی اسٹیٹ ہی بنے گی. نیتنیاہو کہتا ہے میں کسی بات پہ نہیں مانوں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ پلانز بن رہے ہیں، اور لوگ بڑی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں، نیچرل ریئر ارتھ منرلز، بزنس، سارا لوگ روزانہ مر رہے ہیں. اب ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ پیر کو ہے، کیا بدلے گا اس کے بعد؟ اور جب تک یہ مسلمان کچھ نہیں کرتے، کیا یہ پلانز کے اوپر پلانز ہی آتے رہیں گے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. آج 2 مہمان ہمارے ساتھ بڑے زبردست ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کروں گا ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حسین حقانی صاحب سے، فارمر ایمبیسڈر ٹو US، اور کافی کچھ اور بھی وہ کرتے رہتے ہیں.